السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے MNA فاروق حبیب صاحب نے۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے شائستہ پرویز صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ شائستہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس کو لے کے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہیں اور کل کے دن یعنی منگل کو چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سینٹ الیکشن سے متعلق جو بار بار استفسار آج ہوتا رہا وہ پولنگ اسکیم کو لے کے ہوتا رہا۔ اب دیکھتے ہیں کل کی سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب سینٹ کے الیکشن کو ہی لے کے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے شدید تحفظات سامنے آئے اور بہت سے ٹکٹس ایسے ہیں جن کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہنگامی اجلاس بھی جو ہو رہا ہے PTI کے پارلیمانی بورڈ کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کل بھی اسی سلسلے میں جو مصروفیات ہیں وزیر اعظم کی وہ بتائی جا رہی ہیں۔ آخر ہوا ایسے کیوں کہ جو PTI کے وہ لوگ جو عرصے سے ساتھ ہیں وہ نظر انداز کیوں ہوئے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ PDM بھی بھرپور تیاری کر رہی ہے سینٹ الیکشن کی، اور سینٹ الیکشن کے ساتھ ساتھ جو تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں یا لانگ مارچ کی، اس سے متعلق بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ مجھے نظامی صاحب، اکبر ایس بابر صاحب جو فارن فنڈنگ کیس میں اس کے مدعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ بننے کی آفر کی گئی ہے۔ اب ایک تو کتنا سنجیدہ لیا جائے، اور دوسرا یہ جو PTI میں ایک بھونچال بپا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا واقعی جو نظریاتی کارکن ہیں PTI کے تقسیم کے دوران، ٹکٹس کی تقسیم کے دوران انہیں نظر انداز کیا گیا ہے؟ ہاں جی، یہ PTI کا کرائسس جو ہے یہ اس لحاظ سے سیریس ہے کہ PTI نے ایک بہت ہائی مورل گراؤنڈ لیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں سودے بازی، دھاندلی، کرپشن جو ہے یہ بہت زیادہ، اور اسی لیے اوپن ہینڈ بیلٹنگ کی، آئین کی میں ترمیم، ہائی کورٹ سے رجوع اور پارلیمنٹ کے ذریعے بھی کچھ مووز کے اس کو بدلا جائے، یہ اس کے لحاظ سے ایک بہت مورل ہائی گراؤنڈ تھا۔ تو ہوا الٹا، ٹل کے گئے تھے نمازیں بخشانے، روزے گلے پڑ گئے۔ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو میرے نزدیک ہے ان کا جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے وہ ان کی ذات تک تو ٹھیک ہے، لیکن پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود اسی قسم کی طریقوں سے آئے ہیں۔ اب مطلب جن کو کہا جاتا ہے فیصل واڈا صاحب، وہ پارٹی میں خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنا ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ ناپسندگی دکھانے کی ایک حیثیت ATM سے زیادہ نہیں ہے، اور بھی میں بڑے نام لے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہوگا۔ پھر جن اپرچونسٹ کو لے کے آئے ہیں ان کو وزیر نے بنایا، وہ کہتے ہیں میں سینیٹر بنائے، تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں۔ لیکن میرے خیال سے پہلے اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں حبیب صاحب سے کہ حبیب صاحب آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بالکل غلط تاثر ہے کہ PTI نے کوئی ATMs کو ٹکٹ دے دیے ہیں یا ورکرز کو نگلیکٹ کیا۔ اگر آپ ہماری لسٹ کو نظر دہرائیں تو آپ کے میں سامنے رکھے دیتا ہوں، نام رکھے دیتا ہوں۔ سیف اللہ نیازی ہماری پارٹی کے ایک درینہ کارکن ہیں، بہت عرصہ سے PTI کے ساتھ منسلک ہیں، ہم نے ان کو موقع دیا۔ اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب سے ہم نے ساؤتھ پنجاب کو خاص طور کے اوپر جو ہے وہ نمائندگی دی ہے۔ اون عباس ملک ہمارے MD بیت المال ہیں اور بہت دیر سے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں، مختلف پارٹی کے تنظیمی عہدوں کے اوپر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر زرقا تیمور جو ایک پروفیشنل خاتون ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور PTI کے ساتھ کافی دیر سے وابستہ رہی ہیں، ہماری پارٹی کی لاہور کی صدر رہ چکی ہیں، ان کو جو ہے وہ موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چترال سے، یعنی کہ ایک دور دراز علاقہ، اور چترال کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک خاص حیثیت ہے کہ ان علاقوں سے خواتین آگے نہیں آتی۔ پہلی خاتون فلک ناز چترالی ہماری پارٹی کی کارکن ہے، ہمیں فخر ہے، ہم ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں۔ محسن عزیز صاحب پہلے بھی سینیٹر تھے، شبلی فراز صاحب ہماری پارٹی سے بہت دیر سے وابستہ ہیں، وہ بھی سینیٹر تھے، ان کو دیا۔ اور ایک اور اسلام آباد سے آپ دیکھیں کہ جو نرسری ہے، فوزیہ ارشد ہماری خاتون وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن میں یہ منتخب ہوئی تھی ایک یونین کونسل کے چیئرمین کے اوپر، اور کافی پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان کو ہم نے موقع فراہم کیا ہے۔ اور ان کی آپس میں کسی PTI کے کسی منسٹر کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے،
جہاں رہ گئی بات کوئی اکا دکا جگہ کے اوپر بہت سارے ٹکٹس کے امیدوار ہوتے ہیں, لوگوں کے اختلافات سامنے آتے ہیں, محدود سیٹس ہوتی ہیں, کسی ایک کو ملتی ہے, دوسرا جو ہے اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتا ہے, تو یہ ہرگز تاثر غلط ہے. ہم نے تمام پاکستان کے تمام جو علاقے ہیں ان علاقوں کی پسماندہ علاقوں کو بھی نمائندگی دی ہے. پنجاب میں ہم نے شمالی پنجاب سے نمائندگی دی, سینٹرل پنجاب سے نمائندگی دی, ساؤتھ پنجاب سے نمائندگی دی. ہم نے تمام سیٹیں ایک ایک گھر سے نہیں دیں, اور ہم نے کوئی بندہ سندھ کا لا کے پنجاب سے نہیں لڑا رہے, کسی کے پی کے والے کو اسلام آباد سے نہیں لڑا رہے, بلکہ ہم نے تمام تر ٹکٹس بڑی بغور جائزہ لے کر میرٹ کی بنیاد کے اوپر تقسیم کی ہیں. دیکھیں واڈا, فیصل واڈا کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل واڈا کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایز اے ورکر کی حیثیت سے میں نے اس شخص کو جو ہے وہ جلسوں کے اندر کام کرتے دیکھا ہے, جلسوں کو آرگنائز کرتے دیکھا ہے, کارکنوں کو موبلائز کرتے دیکھا ہے. لوگوں کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, وہ اختلافات اپنی جگہ کے اوپر. فاروق صاحب یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, فاروق صاحب یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, وہ پارلیمان میں موجود ہیں آلریڈی, سینٹ میں آگے وہ پارلیمان میں آلریڈی موجود ہیں, ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں. ایک منٹ عباسی صاحب, گزارش سن لیں نا, گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ آپ ہماری عوامی منصوبوں کے حوالے سے ہمارے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, ہم آپ کو کھلا حق دے سکتے ہیں, آپ ہماری گورننس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ہم آپ کو کھلا رائٹ دیتے ہیں, لیکن کچھ فیصلے جو ہماری پارٹی کے ہیں وہ تو ہمیں کرنے دیں نا. وہ ان کا جواب جو ہے وہ ہم نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے دینا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واڈا صاحب کی سینٹ میں ضرورت ہے, وہ اپر ہاؤس ہے. دیکھیں اپر ہاؤس اور پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی ہے یہ دو مختلف فورمز ہیں, دونوں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, لیکن دونوں کی ایک الگ اہمیت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ واڈا جیسے ووکل پرسن کی جو ہے وہ ہمیں سینٹ کے اندر ضرورت ہے, ہم ان کو سینٹ کے اندر لے گئے ہیں, لیکن ہمیں کم از کم یہ نہ کہا جائے کہ ہم جو ہے ہم نے بلوچستان سے اپنا ٹکٹ ریپلیس کیا. وہاں سے ہماری پارٹی کے 20 سالہ پرانے کارکن ہیں, ظہور آگا, ہم نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. اور جہاں کئی ورکرز کی بات جائز ہے اس بات کو بھی ہم نے سنا ہے. ہم نے تو کسی سیف الملوک کھوکھر لاہور کے معروف قبضہ مافیا کو ٹکٹ تو نہیں دیا. جو فاروق حبیب صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ہم نے راجہ ظفر الحق جیسے درینہ کارکنوں کو نظر انداز. ایک بریک لیتے ہیں فاروق حبیب صاحب, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے. سوال یہ تھا کہ آخر کیا ایسا جو سکلز ہیں یا جو قابلیت ہے واڈا صاحب کی کہ آپ کو اپر ہاؤس میں ان کی ضرورت پڑی, اس کو ذرا الیبریٹ بریک کے بعد کیجیے گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی واڈا صاحب سے متعلق. ایک تو یہ بتا دیں نظامی صاحب, یہ جو تاثر ہے کہ واڈا صاحب پہ دوہری شہریت کا معاملہ لے کے ڈی سیٹ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے, شاید انہیں یہاں اپر ہاؤس میں اس لیے لایا جا رہا تھا. ایک بات یہ, دوسرا یہ کہ جو پی ٹی آئی سے متعلق ایک خبر چھپی بڑے انگریزی روزنامے میں کہ انہوں نے جو ٹکٹس کے لیے اپلیکیشنز تھیں وہ لی نہیں, اور خود ہی جو پارلیمانی بورڈ ہے وہی یا جو ان کا بورڈ ہے ریلیٹڈ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ ایک ایسا جمہوری رویہ ہے کہ آپ کارکنوں سے درخواست ہی نہیں طلب کرتے. جی دیکھیے, جو فیصل واڈا ہے ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے. ایک طرف تو بڑی میرٹ کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف جیسے حضراتوں یہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے, یہ کرونی ہے, اے ٹی ایم ہے, اور ان کے اتفاق سے کہ سب لوگ ہیں جن کی جیبیں خاصی بھاری ہیں. فیصل واڈا صاحب جب منسٹر بنے تو ان کو جھنڈے والی جو گاڑی ملی تو انہوں نے کہا مجھے 35 جھنڈے ایسے اور چاہیے جھنڈے لگانے کی, میرے پاس تو 35 گاڑیاں. تو اب دیکھیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ سندھ کے جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے خط لکھ کے دیا ہے اپنے گورنر اسماعیل کو کہ جی یہ ٹکٹ واپس لیں, اور اس میں بلکہ ایک سو کال ٹیکنوکریٹ کو بھی ٹکٹ دیا گیا جو وہ کہتے ہیں کہ نیب میں ملوث ہیں اور کیلا ٹیکنوکریٹ رہے ہیں. پھر یہ کہ کیونکہ میں نے بلاول بھٹو کو ہرایا تھا, شکست دی تھی, اس لیے مجھے ہونا چاہیے ممبر. تو مقصد ہے جب آپ میرٹ کی اتنی بات کرتے ہیں پھر لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہے میرٹ کا تقاضا بھی کیا جائے. شائستہ صاحب السلام علیکم, میں دیر سے آپ کے پاس آنے کے لیے پہلے معذرت خواہ ہوں, لیکن میرا سوال یہی ہے آپ سے کہ آپ کی جماعت میں بھی کوئی ایسا جب سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے تو کبھی میرٹ کو فالو نہیں کیا گیا؟
ہمیں جہاں تک میرٹ کا سوال ہے آپ دیکھ لیں کہ 2 تو پہلے ہی جو سٹنگ وہ تھے وہ ہیں بیچ میں. مشاہد اللہ بھی پہلے سینیٹر رہے ہیں اور پرویز رشید بھی سینیٹر تھے ہمارے, اور اب جو نیا دیا گیا ہے وہ اعظم تارڑ صاحب کو ایک تو, اور جو چوتھے ہیں وہ سوری آپ ذرا ہیلپ کریں چوتھے, آئی نو اٹس جسٹ سلپڈ مائی مائنڈ, اور خواتین میں سعدیہ عباسی ہیں. دیکھیں سعدیہ عباسی بھی رہ چکی ہیں. اعظم تارڑ کو وی فیل کہ ہمیں ضرورت ہے, اچھے کینٹ میں وہ ہیں اور پارٹی کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور کرتے بھی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے کوئی ایسے کسی کو باہر سے لا کے اور اس کو ٹکٹ دیا ہے. سعدیہ عباسی بھی رہ چکی ہیں, مشاہد اللہ بھی رہ چکے ہیں, ہمارے جو ہیں پرویز رشید صاحب بھی سٹنگ سینیٹر ہیں. تو ہمارے پاس جتنی ہیں آئی تھنک ویو ڈن اے گڈ سلیکشن, اور اس میں زیادہ سلیکشن کی بات بھی نہیں ہے. اس میں سے زیادہ ملکہ کہہ لیں ساجد میر صاحب, یہ سب ہمارے پریویس سینیٹرز ہیں, اس میں کوئی نیا وہ نہیں ہے. ہاں جی یہ تو بات صحیح ہے آپ کی کہ کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں مثلا, لیکن نہیں جی ایک شاہد اللہ صاحب میرے اچھے دوست بھی ہیں, پرانے ہیں, اور پرویز رشید بھی پرانے ہیں, اور ساجد میر صاحب کو بھی ہم نہیں, لیکن مشاہد اللہ سوائے یہ کہ انہوں نے ایک خاص قسم کی زبان جس کو غیر شائستہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو انٹروڈیوس کیا وہاں. کیا سینٹ کا یہی معیار ہے کہ اس قسم کی زبان کی یہ ایک قابلیت تصور کی جاتی ہے؟ اور تارڑ صاحب جو ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں, لیکن اس وقت وہ آپ کے لیڈروں کے خود میاں نواز شریف کی بھی وکیل ہیں, تو کیا یہ یا شہباز شریف کے بھی ہیں, تو کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں کرائٹیریا نہیں ہے, ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اور اس پہ ہمیں ایک لیگل مائنڈ بھی چاہیے. تو وائی ناٹ, مطلب کہ اگر ہم نے کوئی دیکھیں کوئی پارٹی ورکر یا کسی نیپوٹزم یا کچھ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, ٹیکنوکریٹ ہے, ایک اچھا مائنڈ ہے, ایک اچھی کنٹریبیوشن ہوگی سینٹ میں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس پہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے مشاہد اللہ کی بات کی, دیکھیں اس کے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ایک وائس بھی چاہیے ہوتا ہے پارٹی کا کسی بھی جگہ پہ. اور آپ نے زبان کی بات کی, تو میرا نہیں خیال کبھی انہوں نے وہ بد زبانی یا وہ لفظ استعمال کیے ہیں جو قابل اعتراض ہوں, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو. اور پرویز رشید ہیز آلسو آلویز بین ویری ڈیسنٹ, اور کبھی ادھر سے بھی نہیں آئی. دیکھیں ایک لمٹ ایک حد ہوتی ہے, اگر آپ کرتے ہیں پرانے آدمی اس میں. ہاں جی, لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ جو زبان کی بات کہہ رہے ہیں, ہم جو ہے نا اسمبلی میں بھی اور ہر جگہ ان کی بد زبانی اور بد کلامی جو ہے نا, اور چور چور چور, وہ اب ایک لمٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب برداشت اور ہمت جواب دے گئی ہے, کیونکہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کیا بتائیں, جب ان سے کوئی ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے ہیں, جب ان کی جو کرپشنز ہیں, جو اسکینڈلز ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو یہ جواب نہیں دیتے. جی جی, دیکھیں جب آپ کو اس کے لیے پھر آپ کو بھی کوئی چاہیے نا جو ان کو, ان کی حد تک تو کوئی بھی نہیں جا سکتا, لیکن ایک آواز چاہیے ہوتی ہے. جی جی, جو آپ کو اپنا بھی بتا سکے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, خیر یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جماعت سے ریلیٹڈ. آج اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ سینٹ بننے کی ان کو پیشکش کی گئی اور وہ تاکہ ودرا کر جائے فارن فنڈنگ میٹر سے. آپ اس کو بڑا لیڈ کر رہے ہیں اس سارے میٹر کو حکومت کی جانب سے. کیا واقعی پیشکش کی گئی ہے اکبر ایس بابر صاحب کو؟ اور وہ ابھی تک کلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں. جی, تو کوئی شو کاز وغیرہ ان سے کوئی پوچھا جائے گا؟ اکبر ایس بابر دیکھیں اکبر ایس بابر کو تو پارٹی سے بہت پہلے ہم نکال چکے ہوئے ہیں, شو کاز بھی ایشو ہوا ہوا. اسی وینڈیٹا کے اندر جو ہے وہ اکبر ایس بابر نے بے شمار بار جو ہے وہ پارٹی سے کے خلاف گئے, اس کے خلاف بعض اوقات رجوع کرتے رہے ہیں. اب بھی جو ہے وہ اکبر ایس بابر کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, وہ پنجابی کی مثال ہے کہ بلی کو چھچڑوں کے خواب, وہ ان کو آ سکتے ہیں, خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس کو اس انداز سے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ بنا دو, میں کیس وڈرا کر لوں گا. بھائی وہ کیس لڑیں, اب وہ اپنا شوق پورا کریں. اب ہمیں
کوئی کیس نہیں ہم چاہتے جو ہے وہ واپس ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. جو انہوں نے نون لیگ سے ایزی لوڈ لے کر کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اس کیس کو وہ آگے بڑھائیں اور اس میں جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 40,000 ڈونرز کا ہم اپنا ریکارڈ جمع کروا چکے ہیں اور باقی جماعتیں بھی جواب دیں ہیں. پیپلز پارٹی، نون لیگ بھی، JUI بھی، انہوں نے تو ابھی تک 4 سال سے الیکشن کمیشن ان سے ریکارڈ مانگ رہا ہے، انہوں نے تو ابھی تک ریکارڈ جمع نہیں کروایا. ہم نے تو اپنی بینک سٹیٹمنٹس جمع کروا دی، اپنے ڈونرز کا ریکارڈ جمع کرا دیا. انہوں نے تو اپنے 40 ڈونرز کے نام تک نہیں بتائے اور کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں آیا ہوا ہے. 1 ارب 30 کروڑ روپے کے PMLN نے میڈیا کو اخراجات ادا کیے ہوئے ہیں، میڈیا کے نام کے اوپر واردات ڈال گئے ہیں، لیکن اس کا بتانے سے قاصر ہے کہ کس چینل کو کس مد کے اندر کون سا پیسہ ادا کیا، اور ابھی تک یہ اپنے اکاؤنٹس میں آنے والے پیسوں کا کوئی حساب نہیں دے سکے. اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ فارن فنڈنگ کی وہ بات کرتے ہیں، نظامی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ابتدا فارن فنڈنگ سے ہوئی ہے، جنہوں نے اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے کر بی بی شہید کی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بی بی شہید اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 201 کے اندر لکھ رہی ہیں، بے شمار ان کے انٹرویوز موجود ہیں. اسامہ بن لادن کے جن صحافیوں نے انٹرویو کیے ہیں ان کو اسامہ بن لادن نے یہ بات بتائی. خالد خواجہ آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ان کی بیگم نے ان کی لکھی ہے بایوگرافی شہید امن، اس کے اندر یہ بات کا ذکر ہے. الجزیرہ کا خالد خواجہ کو دیے گئے انٹرویو کا ذکر ہے. فضل الرحمان صاحب لیبیا عراق سے پیسے لیتے رہے، آج بھی ان کے پشاور کا جو JUI کا ان کا آفس ہے اس کی تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس آفس کی جو فنڈنگ ہے، جو افتتاح ہے، وہ معمر قذافی نے پیسے اس کے ادا کیے ہیں. تو بے شمار چیزیں ان کی پارٹی کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فورم ہے، الیکشن کمیشن یہ کیسز سن رہا ہے، ہم نے اپنے ثبوت دے دیے ہیں، یہ باقی جماعتیں اپنے ثبوت لے آئیں، کیونکہ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شک نمبر 13 ہے اس کا فارم 1 کے تحت تمام پارٹیوں کو اپنے انکم، اپنی آمدن، اخراجات اور اس کے ذرائع بتانا ضروری ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. حنیف عباسی کیس کا فیصلہ آیا تھا دسمبر 2017 میں، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کے پچھلے 5 سال کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرے. تو اب ہو رہی ہے جانچ پڑتال، اس کو ہونے دیں، بلکہ تعاون کریں. اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں یہ اپنا ریکارڈ وہاں پر لے کر آئیں. یہ جو مڈ سلنگنگ ہے نا، یہ مڈ سلنگنگ اب بند ہونی چاہیے. نظامی صاحب جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میرے بھائی سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ مڈ سلنگنگ بند ہونی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں آپس میں مل کے کوئی کوڈ آف ایتھکس بنا لیتے کہ یہ مڈ سلنگنگ؟ میری بات سنیں نظامی صاحب، شہباز گل صاحب کو تھوڑی سی نکیل ڈال دیں. اچھا، دوسرا میں سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ یہ آج ایک اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو بنا لیا ہے حکومت کے خلاف لوگوں کو ایویڈنس کرنے کی، اور مولانا فضل الرحمان نے باقی سرگرمیاں جو ہیں فی الحال آن ہولڈ پہ کر دیے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں دیگر سیاسی معاملات. جس نے نام تو نہیں لیا انہوں نے ویسے نو کانفیڈنس کا، تو اس بارے میں کو بتائیے. نظامی صاحب، پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ میرے بھائی نے اتنی لمبی چوڑی بات کی، اور آپ نے دیکھا ماضی میں سنا کہ وہ کہتے تھے کہ اوپن ٹرائل کروا لیں یہ فورن فنڈنگ کی، لیکن پھر منع کر دیا گیا. اس میں ابھی بھی پٹیشنر کو وہ ریکارڈ نہیں دکھایا جا رہا جو انہوں نے جمع کرایا ہے. دیکھیں اس میں تو بہت لوپ ہولز ہیں، اور اس میں میرا بھائی جو مرضی آ کے یہاں چیخ چلا لے، فائدہ کوئی نہیں. اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نیازی صاحب بھاگ رہے ہیں. اگر اتنی ٹرانسپیرنسی اور اتنی ایمانداری ہے تو میرا 2-3 سوال ہے، ان سے پوچھیں کہ فوزیہ قصوری ایکچولی ان کے گھر کے بیبی جو ہے نا وہ لنکا ڈھا رہے ہیں، کیونکہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے، آپ کو یاد ہے، $23,000 اور $104 ملین کا حساب مانگا تھا جو وہ باہر سے اکٹھا کر کے لائی تھی. تو جو نیازی صاحب نے فوراً فوزیہ قصوری ہی کو فارغ کر دیا تھا، پھر وہ کتنے مخلص اور کتنے ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں. وہ بھی آپ دیکھیں کہ تسنیم نورانی نے PTI عہدیداروں کی پیسے کی لین دین کی جب رپورٹ پیش کی تو تسنیم نورانی کو ہی فارغ کر دیا گیا، اور رپورٹ کو شیرین مزاری اور شفقت محمود کو دیا گیا کہ اس کو ٹھیک کر کے
تم پیش کرو, جن کے پاس آج کل ایک رپورٹ گئی ہوئی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور ٹھیک کریں. اور اس کے بعد آپ کو جسٹس وجی کا یاد ہے کہ انہوں نے پارٹی الیکشنز میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ جو ان کے اے ٹی ایم ہے وہ اور پرویز کھٹک الیکشن کے خلاف کس طرح کام کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی جسٹس وجی کو فارغ کیا گیا تھا, رپورٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا. تو دیکھیں جتنی ٹرانسپیرنسی یہ چاہتے ہیں وہ تو آپ کو ان کے ماضی سے نظر آ رہی ہے. اور ابھی پی ٹی آئی کی نظریاتی رہنما ہے جی یوسف علی یا کچھ اس نام کے ہیں, ان کو کے پی سے گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے جاتے ہوئے گرفتاری سے بتاؤں گا کہ نیازی صاحب کتنے ایماندار ہیں اور پیسوں کے لین دین میں کھٹک صاحب وہ کس طرح ملوث ہیں اور کس طرح ان کو تمام چیزوں کا علم ہے. جو ابھی کے پی کی ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے, لینے والے بھی یہ, دینے والے بھی یہ, ویڈیو بنانے والے بھی یہ اور ایکسپوز کرنے والے بھی یہ. مطلب ان کی تو ہر طرح سے جو کہتے ہیں نا اوور اسمارٹنس وہ اب ایکسپوز ہو رہی ہے. اور ان کے اوپر جو یہ لوگوں پہ دھول اڑاتے ہیں اور کیچڑ پھینکتے ہیں نا گند, وہ ان کے اپنے اوپر آ رہا ہے. دیکھیں میرا بھائی یہاں اس کا کام ہے, ان کا کام ہے کہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے جی اور ان کی ایمانداری کے قصے سنانے. لیکن آپ نے وہ جو نو کانفیڈنس کے بارے میں نہیں بتایا کہ واقعی یہ صحیح ہے خبر. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں ہم نے اس قوم کو نجات دلانی ہے کسی نہ کسی طرح. یہ جو نااہل اور نالائق لوگ ہیں, اب دیکھیں اسٹریٹجیز بدلتی رہتی ہیں. ہم نے اپنے گول تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے, پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے کس طرح ایک دوسرے کو کنونس کرنا ہے, کس طرح بتانا ہے. دیکھیں ہم نے ہر آپشن, یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ ہر آپشن کو یوز کرے اور دیکھے کہ کہاں کہاں کس طرح وہ کر سکتا ہے اپنا گول اچیو کرنے کے لیے. تو اگر میاں نواز شریف کی آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے اینڈ دے ہیو اگریڈ, تو دیکھیں ان کی اپنی صفوں میں اتنی انریسٹ ہے اس وقت. پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. سینٹر میں جو شو آف ہینڈ کی ایک دم سے بخار چڑھا ہے نا, وہ بخار 3 سال پہلے چڑھنا چاہیے تھا, وہ اب کیوں چڑھا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی صفوں میں اس وقت افراتفری ہے اور ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں. کبھی یہ 50 کروڑ کا لالچ دیتے ہیں, پھر کورٹ کے سامنے مکر جاتے ہیں, پھر کبھی یہ ادھر کورٹ کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی یہ اسمبلی میں آتے ہیں, کبھی یہ آرڈیننس لاتے ہیں. جی نظامی صاحب ٹھیک ہے, شائستہ صاحبہ آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا لیکن آنسر نہیں آیا وہ جو نظامی صاحب پوچھے تھے. خیر نظامی صاحب تو ہے کہ اگر اس کا فیصلہ دونوں لیڈرز نے کیا ہے تو وی ول ٹرائی دیٹ آپشن. ٹھیک. فوزیہ قصوری جو ہیں ان کو نہیں اس طرح نہیں نکالا گیا جس سے آپ نے کہا. ان کا وہ ناراض ہو کر چلی گئی کیونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی, سن لینا میری بات بھی, کہ ان کا بڑی زیادتی ہوئی اور ان کو جو ویمن پریفرنس تھی سیٹس کی وہ ایسی جگہ پہ دی گئی جہاں کے ان کے جیتنے کا سوال ہی نہیں بیٹھتا تھا, 4تھا نمبر تھا, اور ان کے مقابلے میں ایک ایسی غیر معروف خاتون کو پریفرنس دی گئی جو جن کا میرٹ نہیں بنتا تھا ان کے مطابق. تو یہ میں ویسے ہی وضاحت کر رہا ہوں آپ سے. اچھا فاروق صاحب, یہ جو نو کانفیڈنس کی بات ہوئی ہے کہ آپ کو اس واقعی آپ کو تھوڑا سا کوئی نروس تو نہیں کر رہی زیادہ, اور اس سلسلے میں کوئی تیاری بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ چند بندوں کی کمی ہے دونوں سندھ پنجاب میں اور وفاق پہ. دیکھیں نظامی صاحب, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی دیر سے آپ صحافت میں وابستہ ہیں, آپ کے خاندان کا ایک نام ہے, مقام ہے اس سارے فیلڈ کے اندر, اور یہ کئی دہائیوں کے اوپر جو ہے وہ منسلک ہے, اور آپ نے پاکستان کی سیاسی اتار چڑھاؤ کو بڑا غور سے دیکھا ہوا ہے. دیکھیں معاملہ کہاں سے خراب ہوتا ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کس چیز سے خوف ہوگا. خوف تو ان لوگوں کو ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, ایک دوسرے کو جنہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے پیسے لے کر آنے تھے, آج وہ 11 جماعتیں جو ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے بلاول تقریروں کے اوپر کھڑے ہو کے, آج آپ دیکھیں کہ وہ 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. خوفزدہ تو یہ ہے, عمران خان سے خوفزدہ ہیں, اور خوف اس چیز کا ہے, وہ کہتے ہیں
کہ خزانے کو تم نے بھی لوٹا ہے ہم نے بھی لوٹا ہے, پہلے ہم مکمکا کر لیتے تھے, اب مکمکا نہیں ہو رہا, اب ہمیں NRO نہیں مل رہا. آپ یہ دیکھیں نا, جب سے 85 کی غیر جماعتی انتخابات ہوئے اس نے پاکستان کی سیاست کا پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا. سیاسی کارکن کو جو ہے وہ انہوں نے خرید و فروخت کے اوپر لگا دیا, سیاست میں پیسہ یہ لے کر آئے, اسامہ بن لادن سے جو پیسے لیے اس کے بعد IGI میں پیسے لے لیے. اس ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست ان لوگوں نے لگائی, کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس انہوں نے چلائے. اس کے علاوہ جو لاہور میں LDA کے پلاٹوں کی بندربانٹ ہوئی, اس ملک کے سیاسی نظام کو کرپٹ کرنے والے نواز شریف ہیں جنہوں نے کہا کہ میں بھی کھا رہا ہوں آپ بھی مل کے کھائیں. اس نظام کو انہوں نے پروان چڑھایا. اس کے خلاف عمران خان نے علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا ہوا ہے. او حضور, آپ کو تو پاناما کیس کے اندر سزا ہو چکی ہے. ایون فیلڈ کے محلات میں آپ ایک ڈاکومنٹ نہیں لا سکے جسٹیفیکیشن کے لیے. عمران خان تو نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر اعلیٰ تھے, نہ وزیر تھے. انہوں نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا سپریم کورٹ میں, 60 ڈاکومنٹ انہوں نے پیش کیے. آپ نے جعلی قطری خط کے علاوہ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے علاوہ دیا کیا؟ آج آپ ہمیں بھاشن دیں گے کرپشن کے اوپر, آج آپ ہمیں بتائیں گے. آج کہاں ہیں آپ کی پارٹی کے ظفر علی شاہ صاحب؟ آج کہاں ہیں راجہ ظفر الحق صاحب جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین تھے؟ آپ نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا پسند نہیں کیا. بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت کہاں پر ہے؟ آپ کی پارٹی میں نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, حمزہ شہباز ہے, مریم ہے. اور بھئی آپ لوگ اتنی بڑی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے, ہاتھ جھکا کے, گردنیں نیچے جھکی ہوتی ہیں, مریم بیٹھی لیڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ تو آپ لوگوں کا ترا امتیاز ہے. PTI وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی پارٹی کے اندر حقیقی طور کے اوپر انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تھا. کوئی پرچی کے اوپر چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی وصیت کے اوپر پارٹی کا شریک چیئرمین بن جاتا ہے. یہ تماشا لگا رکھا ہے لوگوں نے. پاکستان کی عوام کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. اس نظام کو کرپٹ کرنے والے وہ یہ ہیں. آج آپ دیکھیں COD میں پلیز 30 سیکنڈ دے دیں, 30 سیکنڈ دے دیں, میں صرف 30 سیکنڈ میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں. COD میں انہوں نے طے کیا تھا کہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ میں الیکشن ہوگا. 2006 کے اندر بی بی شہید اور میاں صاحب نے سائن کیا. 2015 میں میاں صاحب نے پھر کہا اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہو, عمران خان نے حمایت کی. 2019 میں احسن اقبال نے کہا. آج یہ کس منہ سے اس سے مکر رہے ہیں؟ آج یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ آج کرپشن کے ذریعے سینٹ میں آئیں گے, کل کو عوام کو ٹیکے لگائیں گے. اس نظام کو کرپٹ بنانے والے وہ ہیں. اس عوام کو کھاتا ہے اور لگاتا ہے ان لوگوں نے. 30 سیکنڈ ہو گئے فاروق صاحب, 30 سیکنڈ ہو گئے اور ان میں بے شمار فرق ہے. عباسی صاحب جی موقف لے لیں. جی بریف کمنٹ کیجیے گا شائستہ صاحبہ, ٹائم کم ہے. بالکل بریف, میں بالکل جی, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان سے پوچھیں آٹا, چینی, بجلی, گیس, کس کا بارے میں پوچھیں جو اتنے بڑے سکینڈلز آئے. اور ابھی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پنجاب کے بارے میں آئی ہے کہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہوئے, اینڈ دے آر ناٹ ٹریسیبل, دے آر ناٹ اکاؤنٹڈ فار. اور دوسری بات, انہوں نے اپنی انٹرا پارٹی الیکشن کی بہت بات کی ہے, تو اسی کا تو میں ذکر کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر وجی نے جب نشاندہی کی تھی کہ پارٹی کے ان کے لیے عہدوں کے لیے لین دین پیسوں کا ہو رہا ہے, تو جسٹس وجی کو فارغ کیا گیا تھا. پارٹی کی وہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا. تو دیکھیں تسنیم نورانی بھی مطلب جنہوں نے رپورٹ دی ہے کہ پارٹی میں کرپشن ہے ان کو فارغ کیا گیا ہے. تو جہاں تک میرا بھائی شور مچا رہا ہے, دیکھیں وی وانٹ, ہماری کمٹمنٹ ہے اینڈ دا پارٹی اسٹینڈ فار گریٹر ٹرانسپیرنسی جو ہے. لیکن جس طرح سے یہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کو گھبراہٹ اور پریشانی ہے, میں نے کہا تو ہے کہ اگر اتنی پریشانی تھی لین دین پر تو 3 سال سے یہ اس ویڈیو کو جو نیازی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھی تھی حامد میر کے پروگرام میں, اور آج وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی. تو اگر دیکھ کے وہ چپ تھے تو ان کا لا منسٹر انہوں نے کیسے منسٹری دی تھی اور پھر کیسے اس کو اب اس کو قربانی کا بکرا بنا کے, اور وہ ویڈیو دیکھیں, ان کی بڑی حسین اتفاق ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی ٹائملی ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں. یہ کیا چکر ہے آپ کو پتہ ہے, نیب کے چیئرمین کی بھی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جب ان کے کچھ لوگوں کا ذکر آیا تھا, اور آج بھی کیسے ٹائم پہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ دیکھیں, یہ ہم سب چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, بٹ بہت ڈیلیکیٹ ایشو ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. آئین کو فریم کیا ہوگا اس نے کچھ سوچ کے ہی کیا تھا نا, تو وی شوڈ ڈسکس اٹ ان دی اسمبلی. ان کو فورم پہ لائیں اور آئین میں تو 2 سے
आइन में ये तरमीम आइन में तो पाबंदी है 2 से, ये एक्ट के जरिए नहीं ला सकते। यू कैन नॉट ब्रिंग दिस जी ठीक टाइम जो है वो आइन में तो तीसरी बार वजीर आजम बनने पे भी पाबंदी थी शाइस्ता साहबा। आइन में तीसरी बार वजीर आजम नहीं, वो अमेंड हो गया था फारूक साहब, वो अमेंड हो गया, मीठा हप कड़वा थू करते हैं, वो अमेंडमेंट हो गई थी। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुआशी मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, पहले ये काफ़ी 2-4 दिन मीडिया पे चलता रहा कि कीमतें बढ़ने का इम्कान है, फिर ये समरी ओगरा की जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मौखर कर दी गई, कीमतें जो बढ़ानी थी। बहरहाल पेट्रोलियम तो एक एलिमेंट है। एक अच्छी खबर ये आई कि जो रेमिटेंसेस हैं उनमें इजाफा हुआ। फिर कुछ और इंडिकेटर्स थे। करंट अकाउंट जो है वो 5 माह सरप्लस में रहने के बाद वो अब डेफिसिट शुरू हो गया। ग्रोथ जो एक्सपोर्ट जो बढ़ी थी दिसंबर में जनवरी में वो भी डिक्लाइन हो गया। ओवरऑल निज़ामी साहब, जो मुआशी प्रचार है कामयाबियों का हुकूमत का, आप समझते हैं ठीक है और अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उससे? हाँ जी, सबसे पहले तो ये जो आपने फ्यूल के बारे में कहा कि इजाफा हो रहा है, वो हुकूमत ने अपने मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक पहले बहुत बिल्ड किया। मसलन आज के अखबारों में था कि रिकॉर्ड इजाफा किया जाएगा फ्यूल में, करना पड़ रहा है। बल्कि अब आज शाम को आ गया कि जिन्हीं इमरान खान साहब ने ओगरा की समरी रिजेक्ट कर दी। जी अच्छा पाशा साहब, ये आपसे पूछने वाला सवाल है कि पहले तो बड़ी क्लियर बात थी कि इकोनॉमीज इन द डोल्ड्रम्स और थिंग्स आर गोइंग साउथ, लेकिन उसके बाद सडनली एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया गया कि इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग, रिसेशन जो है वो नीचे जा रही है और एक ट्रेंड नया आ गया है। रिमिटेंसेस जैसे इन्होंने कहा बढ़ रही हैं 3-4 महीनों से कंसिस्टेंटली, और जो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, डेफिसिट्स भी कम हो रहे हैं, कर्जे बढ़ रहे हैं, उस पर उन्होंने तशवीश का इज़हार भी खर्चा किया। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब इकोनॉमी के बारे में आप मेजर करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो इस वक्त ऑन दी अपस्विंग है यार नीचे जा रही है, तो कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना कि आया बाज़ फिगर्स भी इंट्रोड्यूस करके कहें कि जी बड़ी अच्छी जा रही है इकोनॉमी, या चूज़ करके कहें ख़राब है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि जी ये बढ़ गई है कीमतें रोज़मर्रा की अशिया की वगैरह वगैरह, और बिजली की कीमत बढ़ गई है, ये है, तो कैसे इन्फ्लेशन कम हुई है, और अभी फिगर आए भी हैं कि थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। तो ये आप इसको बतौर इकोनॉमिस्ट किस तरह सम अप करेंगे दिस स्टेट ऑफ द इकोनॉमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो माशी हालात हैं उनका एक तरह से मिला जुला रुझान है। एक तरफ तो अच्छी खबर ज़रूर आई है, और मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि हमारा सनती शोबा जो है उसकी पैदावार में 8% इजाफा हुआ है पिछले 6 महीनों में, और 11% सिर्फ दिसंबर में। अल्लाह के फजल से ये इजाफा ज़रूर है, मगर आप इस तरह देखिए कि 3 साल पहले जो लेवल था पैदावार का, उससे 3 साल बाद सिर्फ 3% इजाफा है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आपके रेमिटेंसेस में अभी आज की खबर जो है कि जनवरी के महीने में माशाअल्लाह 19% इजाफा हुआ है, मगर उसमें जो चीज़ थोड़ी सी परेशान कुन है कि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनसे जो इजाफा है उसकी रफ्तार में नुमाया तौर पर कमी आई, 6% पे आ गया है इजाफा, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तीसरी तरफ जो चीज़ मैं समझता हूं कि आपकी पॉजिटिव है वो ये कि हुकूमत के आदाद शुमार कह रहे हैं कि अफरात ज़र में कमी आई है,
اور جنوری کے مہینے میں رفتار جو ہے وہ 5.7% پہ آ گئی ہے۔ اب میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ دیکھیے صنعتی پیداوار میں تو اضافہ ہے، مگر زرعی شعبے میں جو مشکلات ہیں وہ شاید تاریخ میں ایسے نہ ہوں۔ کپاس کی پیداوار 34% کم، تاریخ کا جو سب سے اونچا لیول تھا اس سے تقریباً 60% کم۔ اس سے ہمارے ٹیکسٹائل شعبے پہ برا اثر پڑے گا اور باقی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بھی اثر ضرور پڑے گا اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک طرف صنعتی پیداوار میں کچھ اضافہ مگر زرعی پیداوار میں نمایاں طور پر کمی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے امپورٹس میں اب بڑے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اور ہوگا، اس لیے کہ تیل کی قیمت $61 فی بیرل تک پہنچ گئی، یعنی کہ 2 سال پرانا لیول جو تھا وہ وہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور آج کی جو خبر ہے کہ 13 سے 14 روپے اضافے کا سجیشن دیا تھا اوگرا نے، اس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مسترد کر دیا ہے، اور وہ یقیناً ایک ریلیف میجر ہے، مگر اس کا جو ریونیو پہ امپلیکیشن ہے خاص طور پہ پیٹرولیم لیوی، وہ اب میں کیا بتاؤں آپ سے تقریباً 100 ارب کے قریب ہے سالانہ۔ البتہ اس وقت آپ کو یہ کرنا پڑا اس لیے کہ واپس کہیں یہ ریز رفتاری نہ آ جاتی افراط زر میں۔ ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں گراوٹ ہے، مگر سینسٹیو پرائس انڈیکس جو اصل انڈیکس ہے جس سے عام لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس میں تو پچھلے 5 ہفتے میں تیزی سے اضافہ ہے، اب وہ 9% سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ اور تیسری طرف پہلی دفعہ ہول سیل پرائس انڈیکس بھی آگے جا چکا ہے ریٹیل پرائس یا کنزیومر پرائس سے۔ تو پکچر آن دا ہول ایک طرح سے مکسڈ یا ملا جلا ہے، اور بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ کچھ بہتر اور ہو جائے۔ نہیں پاشا صاحب، کین وی سے دیٹ دی اکانومی از آن دی اپ سوئنگ؟ Well, some part of it is, but the rest of it is not yet in the upswing, especially the agricultural sector. پاشا صاحب یہ بتائیے کہ بجٹ میکنگ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور IMF کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ IMF کا دوسرا ٹرانچ ہم حاصل نہیں کر سکے باوجود کہ ہمارے پاس ان کی کنڈیشنلٹیز یعنی جو چاہتے ہیں، مثلا بجلی کے ریٹ میں اضافہ، سبسڈیز میں کمی، تیل کی قیمت میں اضافہ، جو ہم کر بھی رہے لیکن اب خود جیسے ہم نہیں کر سکے اس وقت، ایک طرف یعنی پاپولر سینٹیمنٹ ہے تو دوسری طرف اکانومی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ساتھ رکھیں تو یہ جو آئندہ چند ماہ رہ گئے مالی سال کے 4 ماہ تو ہیں کہ یہ کیا یہ حکومت کس طرف لے جا رہی ہے ملک کی اکانومی کو؟ اگر آپ بجٹ کے بارے میں دیکھیں تو پہلے 6 مہینوں میں جو تصویر نظر آئی ہے اس میں ریونیوز میں بہت کم اضافہ ہوا ہے 6% کا، جبکہ آپ کو سال بھر میں 24% اضافہ کرنا ہے۔ البتہ مارچ کے مہینے آن ورڈز ہم دیکھیں گے کہ کافی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے ریونیوز میں بہت کمی آئی تھی، تو بیس بہت کم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ 20-25% اضافہ اگلے 3 مہینے میں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو بات ہے جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ جو سود کی جو پیمنٹ ہے اس میں بہت تیزی سے ابھی بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ پچھلے 2 سال حکومت نے PIBs یعنی کہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹس پہ لے لیے تھے اور اس کا اثر ابھی تک موجود ہے۔ بجٹ کا خسارہ 7% ہونا چاہیے، ہمارے GDP کا ٹارگٹ ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے
کہ 8% تک ہو سکتا ہے. اس میں 2 نئی چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو آج کا ڈیسیشن جس کے نتیجے میں پیٹرولیم لیوی میں سگنیفیکنٹ کمی آئے گی ریونیوز میں. دوسری طرف جو آپ نے مناسب اضافہ کیا ہے تنخواہوں میں ہمارے گریڈ 1 سے 16 تک، اس کے اوپر میرا نہیں اندازہ تھا کہ کیس ہے، مگر یقیناً جو آپ کے لوور گریڈ کے لوگ تھے ان کی تنخواہ میں آپ نے ایک اسپیشل الاؤنس 25% کا دیا ہے. جب سال نیا شروع ہوگا تو یہ مرج ہوگا اور سب گریڈز کو ملے گا. اس کا حکومت کو بتانا چاہیے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. یہ امپیکٹ جو ہے بالکل مناسب ہے، مگر اس کا امپیکٹ بجٹ پر کافی بھاری ہو سکتا ہے، اور حکومت کو نیشنل اسمبلی کو بتانا چاہیے کہ آپ نے جو ڈیسیشن لیا ایک طرح سے سپلیمنٹری گرانٹ کی بات کی ہے، آپ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں ایڈیشنل خرچہ کتنا آئے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سال بجٹ کا خسارہ ہم پورا لمٹ نہیں کر پائیں گے، اور IMF ہم پہ بہت پریشر ڈالے گا کہ آنے والے بجٹ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہو اور ٹیکسز میں بہت ہی نمایاں طور پر اضافہ کیا جائے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں نامناسب ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ حفیظ. سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے.